إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیو اور دوستو، دین اسلام کے دو اصل ہیں اور دو مصدر و منبع ہیں، یعنی دو ایسی جڑیں ہیں اور دو ایسے منبع اور مصدر ہیں کہ جہاں سے دین اسلام کو لیا جاتا ہے اور اسلامی شریعت کے احکام کو اخذ کیا جاتا ہے. وہ دو بنیادیں، دو منبع و مصدر کیا ہیں؟ ایک اللہ رب العزت کا کلام ہے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جسے حدیث و سنت کہا جاتا ہے. قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ رب العزت کا سچا کلام قرآن مجید کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور اس میں دین اسلام کے بہت سارے احکامات موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ بھی اور اجمالاً بھی، اختصار کے ساتھ بھی بہت سارے احکامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. لیکن آج ہمارا موضوع دین اسلام کا جو دوسرا اصل اور دوسرا جو منبع و مصدر ہے، یعنی حدیث و سنت، آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع وہی ہے. سب سے پہلے یہ کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو کچھ کر کے دکھلایا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو عمل ہوا کسی صحابی کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی ظاہر کی، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار اگر بیان کیا گیا تو اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ کا کوئی واقعہ اگر ذکر کیا گیا تو جس میں وہ ذکر کیا گیا اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. خلاصہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت اسلامی شریعت کا دوسرا منبع اور مصدر ہے. جس طرح قرآن مجید واجب الاتباع ہے، یعنی جس کی اتباع کرنا واجب ہے، بالکل اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
اور آپ کی سنت بھی واجب الاتباع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی اتباع کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید ایک مستقل حجت ہے، ایک مستقل دلیل ہے اسلامی شریعت کے احکامات کے سلسلے میں، اسی طرح حدیث و سنت بھی ایک مستقل دلیل ہے۔ اسلامی شریعت کے بہت سارے احکامات صرف حدیث و سنت سے ثابت ہوتے ہیں، ان کی کوئی دلیل قرآن مجید کے اندر نہیں ملتی، لیکن حدیث و سنت کے اندر اسلامی شریعت کے احکامات کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیث و سنت کیوں واجب الاتباع ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کیوں واجب الاتباع ہے؟ اس کی اتباع کرنا اور اسے قابل حجت تسلیم کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر ہی جہاں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور اس طرح کی بے شمار آیات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو خراب نہ کرو۔ اعمال کس طرح خراب ہوتے ہیں؟ اعمال اس طرح خراب ہوتے ہیں کہ جب انسان کوئی عمل اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ہٹ کر کرتا ہے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اس کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں جو بھی عمل کرنا ہے دین اسلام کے اعمال میں سے وہ اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا ہے۔ اس کا اللہ تعالی نے حکم دیا۔ یہ جو اطاعت رسول کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں اللہ کا کلام قابل حجت ہے، جہاں اللہ کا کلام واجب الاتباع ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت بھی قابل حجت ہے، وہ ایک مستقل دلیل ہے اور واجب الاتباع ہے۔ ورنہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی حیثیت وہ نہ ہوتی جو قرآن کی ہے، تو پھر اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم ہی کیوں دیتا؟ بھلے لوگوں ذرا سوچو، غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت، آپ کا فرمان، آپ کے ارشاد گرامی، آپ کا عمل، آپ کی سنت مبارکہ جو ہے وہ یقینی طور پر واجب الاتباع، اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا تمہیں رسول حکم دے اس پہ عمل کرو، اس کو قبول کرو، اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس بات سے تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے اجتناب کرو۔ یہ آیت کریمہ بھی اسی بات کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اے ایمان والو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو، ایمان رکھنے والے ہو، تو پھر جس چیز میں بھی تمہارا نزاع ہو، کسی بھی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو، تو اس کو لٹا دو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تو صحابہ کرام میں جب کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہوتا تو وہ براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوتے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مسئلہ حل کر دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آنے کے بعد، اب میرے لیے اور آپ کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم رسول کی طرف رجوع کریں اپنے اختلافی مسائل میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف رجوع کرنا ممکن نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے، تو پھر کہاں رجوع کریں ہم؟ قرآن مجید کے علاوہ ہم کہاں جائیں؟ میرے بھائیو، یقینی طور پر
قرآن مجید کے علاوہ ہم اگر رجوع کر سکتے ہیں کسی چیز کی طرف تو وہ دین اسلامی کا، شریعت اسلامی کا دوسرا منبع و مصدر ہے، اور جس کو حدیث و سنت کہا جاتا ہے۔ حدیث و سنت کی طرف ہم رجوع کریں گے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ تو ہمارے اختلافی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اختلافی مسائل جن میں اختلاف روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مارکے ہو رہے ہیں، ان اختلافی مسائل میں وہ مارکے ختم ہو سکتے ہیں، وہ نزاعات، وہ اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، یہ گروہ بندی ختم ہو سکتی ہے اگر ہم سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کے کلام کی طرف رجوع کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی طرف رجوع کریں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو تو پھر رجوع کرو اللہ کے کلام کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی طرف۔ یہ اس بات کی دلیل ہے میرے عزیز بھائیوں کہ جس طرح اللہ کا کلام واجب الاتباع ہے اور جس طرح اللہ کا کلام ایک مستقل حجت ہے شرعی مسائل میں، اسی طرح حدیث و سنت بھی واجب الاتباع ہے اور حدیث و سنت بھی ایک مستقل حجت اور دلیل ہے جس سے شرعی مسائل اور شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے شایان شان نہیں، کسی مومن مرد کو یہ زیب نہیں دیتا، کسی مومنہ عورت کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ أن يكون الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو فیصلہ کر دیں اور پھر ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے، نہیں، پھر اختیار ختم ہو گیا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ کا فیصلہ آ جائے اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا تذکرہ بھی فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ کے فیصلے کو ماننا ضروری ہے اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو بھی ماننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ اذا قضى الله ورسوله، اللہ فیصلہ کریں اور اللہ کے رسول فیصلہ کریں تو پھر کوئی چوائس، کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا ہے، پھر اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے کے سامنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے جھکانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ایمان کی نفی کر دی جو اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے سامنے نہیں جھکاتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لے اپنے اختلافی مسائل میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث و سنت کے ساتھ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے سامنے جب تک کہ اپنے آپ کو جھکائیں گے نہیں، جب تک کہ اپنے دلوں کے اندر کوئی گھٹن نہیں محسوس کریں گے اور مکمل طور پر سر تسلیم خم نہیں کریں گے، جب تک آپ کی حدیث و سنت کے سامنے، آپ کے فیصلے کے سامنے، اس وقت تک کہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث، یہ آیت کریمہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ آیت کریمہ بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کے فیصلے کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا ضروری، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے سامنے بھی اپنے آپ کو جھکانا اور سر تسلیم خم کرنا ضروری۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ حدیث و سنت جو ہے وہ واجب الاتباع ہے، حدیث و سنت جو ہے وہ ایک مستقل حجت ہے قرآن مجید کی طرح۔ یہ چند وجوہات ہیں میرے عزیز بھائیو جن کو میں نے اختصار سے بیان کیا، ورنہ اس کے علاوہ اور کئی وجوہات ہیں جن کے ذریعے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ جس طرح قرآن دین اسلامی کا منبع اور مصدر ہے، اسی طرح حدیث و سنت بھی شریعت اسلامیہ کا مصدر اور منبع ہے۔ شریعت اسلامیہ کے احکامات جہاں قرآن مجید سے لینا ضروری ہے، اسی طرح شریعت اسلامیہ کے احکامات اور مسائل کو اخذ کرنا حدیث و سنت سے بھی ضروری ہے۔ میرے عزیز بھائیو، حدیث و سنت کی اس اہمیت کو ذکر کرنے کے بعد
اب آئیے ذرا ان لوگوں کی طرف کہ جو حدیث و سنت کو واجب الاتباع نہیں سمجھتے اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، قرآن ہی کافی ہے، اور وہ حدیث و سنت کی کوئی حیثیت، ان کے نزدیک حدیث و سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اور یہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی کے عین مطابق ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں ہے، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور کتاب جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ کتاب کا معنی قرآن مجید، مجھے قرآن مجید بھی دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اور قرآن مجید کے ساتھ ومثلہ معہ، بالکل قرآن مجید کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت۔ حدیث و سنت بھی منزل من اللہ ہے، جس طرح ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ، خبردار ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص سیر بھر کھانا کھانے کے بعد، اپنا پیٹ بھرنے کے بعد تکیے کا سہارا لے کے بیٹھا ہوا ہوگا، اور پھر وہ کیا کہے گا؟ اپنے پیروکاروں کو وہ کہے گا علیکم بہذا القرآن، تم بس یہی قرآن ہی پڑھو اور اسی قرآن کا ہی مطالعہ کرو، حدیث و سنت کی طرف نہ جاؤ۔ فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ، قرآن مجید کے اندر جو تمہیں حلال ملے اس کو حلال سمجھو، اور قرآن مجید کے اندر جو تمہیں حرام ملے اس کو حرام سمجھو، اور تم حدیث و سنت کی طرف نہ جاؤ، صرف اور صرف قرآن مجید ہی تمہارے لیے کافی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ کچھ لوگ آئیں گے جو اس طرح دعویٰ کریں گے کہ قرآن ہی کافی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا يحل لكم الحمار الاهلی، خبردار تمہارے لیے گھریلو گدھا حلال نہیں ہے۔ گھریلو گدھے کی حرمت کا حکم قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس گروہ کی پیشین گوئی کی کہ یہ گروہ آئے گا اور یہ کہے گا کہ قرآن ہی کافی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر دی اس کے ساتھ ہی کہ دیکھنا کہیں اس قسم کے لوگ اور اس قسم کے گروہ کے دھوکے میں نہ آنا کہ تم ان چیزوں کو حلال تصور کرنے لگو کہ جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک چیز گھریلو گدھا بھی ہے کہ جس کی حرمت کا قرآن مجید کے اندر کوئی تذکرہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خبردار یہ گھریلو گدھا جو ہے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حرام قرار دیا؟ اپنی حدیث و سنت کے ذریعے حرام قرار دیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبْعِ، درندوں میں سے ہر وہ درندہ جو کچلی والا ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام نہیں ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی حرمت کو بیان کیا اپنی حدیث و سنت کے ذریعے، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح قرآن مجید کے اندر حرام کیے ہوئے جانوروں کو حرام سمجھنا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت میں ذکر کیے گئے حرام جانوروں کو حرام تصور کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کا انکار کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی حجیت کو ماننے سے انکاری ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں، میں مقارنہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف یہ انکار کرنے والے لوگ اور دوسری طرف وہ حضرات صحابہ کرام کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اپنی کانوں سے سنتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ کے افعال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کے حوالے سے؟ صحابہ کرام میں ہمیں وہ صحابہ کرام ملتے ہیں کہ جو پیٹ کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے پیٹ پر پتھر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہی بیٹھے رہا کرتے تھے، صرف اس خواہش کے پیش نظر کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے مسجد نبی کے اندر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جوہر نکلے، جو موتی نکلے، وہ ان جوہروں کو، وہ ان موتیوں کو، آپ کے ارشادات گراموں کو اپنے سینے میں محفوظ کر۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے، بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کر کے۔ ان میں سے ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اسی طرح وہ صحابہ کرام کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو باقاعدہ نوٹ کرتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہر حدیث نوٹ کیا کرتے تھے، ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بھلے لوگوں، ان صحابہ کرام کے نزدیک اگر حدیث و سنت کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، اگر حدیث و سنت ان کے نزدیک قابل حجت نہ ہوتی، اگر حدیث و سنت قرآن کی طرح واجب الاتباع نہ ہوتی، تو وہ لوگ کیوں اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے؟ وہ لوگ کیوں اس کو لکھنے پر بےتاب رہتے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرمائیں تو ہم اس کو نوٹ کر لیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساری حدیثیں لکھتے تھے، آپ کے سارے ارشادات گرامی نوٹ کرتے تھے، تو بعض لوگوں نے کہا صحیح مسلم میں حدیث ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کو نوٹ کر لیتے ہو، جبکہ اللہ کے رسول کبھی خوشی کی حالت میں، کبھی غمی کی حالت میں، کبھی کس حالت میں، کبھی کس حالت میں ہوتے ہیں، ہر بات کو نوٹ کر لیتے ہو۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کی یہی بات بتلائی، تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق۔ تم اے عبداللہ بن عمر بن عاص، تم میری ہر بات کو نوٹ کیا کرو، ہر حدیث و سنت کو لکھ لیا کرو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس زبان سے کبھی کلمہ حق کے علاوہ کوئی اور کلمہ نکلا ہی نہیں۔ میں ہمیشہ حق ہی کہتا ہوں، میری زبان سے ہمیشہ حق ہی نکلا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو نوٹ کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام حدیثیں نوٹ کیا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ کرام جن کے گھر مسجد نبی سے دور تھے، تو وہ باری باری آیا کرتے تھے۔ ایک صحابی اپنے پڑوسی کی باری لگاتا، اس کی ذمہ لگاتا کہ آج تم جاؤ مسجد نبی کے اندر، اور آج دن بھر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارک ارشاد فرمائیں تو ان کو ذہن نشین کر لو، سینے میں محفوظ کر لو، اور شام کو واپس گھر میں آ کر مجھے سناؤ کہ آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشادات فرمائے۔ پھر اگلے دن وہ خود جاتا اور سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سنتا، پھر شام کو واپس جا کر اپنے پڑوسی کو سناتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ تھا صحابہ کرام کا شوق اور ان کا جذبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سننے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ذہن نشین کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی حفاظت کرنے کا۔ تو ایک طرف صحابہ کرام کا یہ طرز عمل، اور دوسری طرف یہ لوگ کہ جو کہتے نہیں قرآن ہی کافی ہے اور حدیث و سنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نہ صرف یہ کہ مرد حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے بےتاب رہتے، بلکہ اس دور کی جو خواتین اسلام تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی اہمیت کو سمجھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی اہمیت کو اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کو سننے کے لیے اور آپ کی سنتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بعض خواتین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگے اللہ کے رسول ذهب الرجال بحدیثک، آپ ساری حدیثیں مردوں کو ہی سناتے ہیں، فاجعل لنا من نفسک یوما نأتیک فیہ، لہذا اللہ کے رسول ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں کہ ہم اس دن میں ہم خواتین آپ کے پاس چل کر آئیں، آپ کے پاس جمع ہوں، تعلمنا مما علمک اللہ، تو پھر آپ ہمیں تعلیم دیں گے جس طرح آپ مردوں کو تعلیم دیتے ہیں، اسی طرح آپ ہمیں بھی تعلیم دیں، اپنی حدیث اور حدیث و سنت کے علم ہمیں بھی سکھلائیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، تم فنا فنا دن فنا فنا جگہ پہ جمع ہو جایا کرو، میں آؤں گا اور میں تمہیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ جو دین ہے اس کی تعلیم دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کے پاس جاتے، ان کو اللہ کے دین کی تعلیمات دیتے، قرآن مجید کی تعلیم دیتے اور اپنی حدیث و سنت کی تعلیم دیتے۔ یہ ذوق تھا، یہ شوق تھا اس دور کے صحابہ کرام میں اور اس دور کی صحابیات میں کہ جو حدیث و سنت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک نقطہ بڑا ہی قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید اللہ رب العزت کی وحی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت بھی منزل من اللہ کی وحی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते, बल्कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, बल्कि ये तो वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नाज़िल होती है, और अल्लाह की वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुत्क फरमाते हैं, आप कलाम फरमाते हैं, आप हदीस मुबारक इरशाद फरमाते हैं। इसका माना यह है कि ये हदीस और सुन्नत जो है ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। और एक जगह पे कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै। एक तो यह ना कि ये नबी अपनी जबान से जो बात कहते हैं वो वही होती है, एक ये कि ये नबी जो कुछ करते हैं जिसको सुन्नत मुबारका कहा जाता है, अमली सुन्नत, फरमाया इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मैं जो कुछ भी करता हूं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वही के नतीजे में होता है। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल वो भी अल्लाह की वही के मुताबिक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल भी अल्लाह की वही के मुताबिक। इसी को हदीस और सुन्नत कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल को सुन्नत मुबारका कहा जाता है। हदीस और सुन्नत जो हैं ये दोनों मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुरान मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। हाँ, ये फर्क है दोनों में कि कुरान मजीद अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए नाज़िल फरमाया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के जरिए कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया, लेकिन हदीस और सुन्नत जो है ये किस तरह वही है, इसको अल्लाह ताला ने किस तरह वही किया, बराह रास्त अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इल्का कर देता, इल्हाम कर देता, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी इल्हाम को अपने अल्फाज में बयान करते। इसी को हदीस और सुन्नत कहा जाता है। तो इसलिए हदीस और सुन्नत जो है वो वही होने के लिहाज से कुरान मजीद से कमतर नहीं है। जिस तरह कुरान मजीद वही और मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, इसी तरह हदीस और सुन्नत भी वही और मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद में बहुत सारे अहकामात मुजमल इजमाल के साथ बयान हुए हैं, इख्तिसार के साथ बयान हुए हैं, तफसील नहीं जिक्र की गई। उन मुजमल और उन मुख्तसर अहकामात की तफसील आपको कहां मिलेगी? वो यकीनन आपको हदीस और सुन्नत में मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने इस कुरान मजीद को आपकी तरफ नाज़िल इसलिए किया कि आप इसको बयान करें अपने अमल के जरिए इन लोगों के लिए। तो एक तरफ कुरान मजीद और दूसरी तरफ कुरान का बयान है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कुरान और कुरान का बयान, कुरान का बयान क्या है? कुरान का बयान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत। चुनांचे हम देखते हैं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर नमाज का हुक्म दिया कि नमाज कायम करो, लेकिन कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ने नहीं बतलाया कि नमाजें दिन और रात में 5 पढ़नी है। ये कहीं भी कुरान मजीद के अंदर जिक्र नहीं है कि 5 नमाजें पढ़नी। ये कहां से मिलेगा ये हुक्म आपको कि 5 नमाजें पढ़नी है दिन और रात में? ये हदीस और सुन्नत से आपको मालूम होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नहीं बतलाया कि जोहर की 4 रकते पढ़नी है, जुमा की 2 रकते पढ़नी है, असर की 4, मगरिब की 3, ईशा की 4, फजर की 2। ये नमाजों की रकात की तादाद ये कहां से मिलती है? हमें हदीस और सुन्नत से मिलती है। वो लोग जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत का इनकार करते हैं, वो टानक टोलियां मारते हैं इस नमाज के मसले में। अपनी मर्जी से नमाजों की तादाद, नमाजों की रकात की तादाद, नमाज की कैफियत, ये सारे के सारे मसाइल अपनी अकल के जरिए वो तय करते हैं। जबकि हम जो कि हदीस और सुन्नत की अहमियत को समझते हैं, हम ये नमाज की सारी तफसीलात हदीस और सुन्नत से लेते हैं। इसी तरह आप ज़कात के मसाइल देख लें, इसी तरह रोजे के मसाइल देख लें, इसी तरह हज के मसाइल देख लें। हज के बहुत सारे अहकाम कुरान में नहीं है। रोजा किन चीजों से टूटता है, किन चीजों से नहीं टूटता है, ये मसाइल कुरान के अंदर नहीं है। ज़कात किन चीजों में फर्ज है और कितनी ज़कात निकालनी है, कितना निसाब है, ये सारी की सारी तफसीलात हदीस और सुन्नत से मिलती हैं। तो कुरान मजीद और कुरान मजीद का बयान ये 2 अलग अलग चीजें हैं, और इन दोनों को एक दूसरे से अलग अलग करना बहुत बड़ी गुमराही का सबब बनता है। कुरान मजीद के बयान को यानी हदीस और सुन्नत को कुरान से अलग थलग नहीं किया जा सकता है। इनका चोली दामन का साथ है, इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम शैअइन, मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। वो क्या है? एक किताबुल्लाह और दूसरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फरमाया कि लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद,
کہ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا جدا نہیں ہوں گی، جہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پر بھی میرے پاس آئے گی، دونوں اکٹھی، ان کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے لوگ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آخری نقطہ یہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کی آیات کو حدیث و سنت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ قرآن مجید کی آیات کا مفہوم متعین کریں حدیث و سنت کا سہارا لیے بغیر، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 مثانی دی ہیں، 7 وہ آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اب اٹھائیے قرآن مجید، ایک ایک آیت اور ایک ایک کلمہ آپ پڑھ لیں قرآن مجید کا، کہیں سے آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ 7 دہرائی جانے والی آیات کون سی۔ اس کی وضاحت آپ کو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث و سنت کے ذریعے واضح فرمایا کہ یہ 7 دہرائی جانے والی جو آیات ہیں، جن کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، یہ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، جو کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کئی چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، اور وہ اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تو کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے، اللہ رب العزت کو ماننے والے لوگ، وہ سارے کے سارے بیک وقت اللہ رب العزت کا دیدار کس طرح کریں گے؟ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، جب لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے مل کر بیک وقت اس کو نہیں دیکھ سکتے جو ان کا سپیکر ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ سارے کے سارے مل کر اللہ کو کس طرح دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کس طرح کریں گے؟ یہ عقدہ کیسے کھلا، یہ گرہ کیسے کھلی؟ حدیث و سنت سے۔ حدیث و سنت میں اس کو واضح کر دیا گیا کہ جس طرح دنیا کے اندر بیک وقت دنیا کے کروڑوں لوگ بلکہ اربوں لوگ بیک وقت سورج کو بھی دیکھتے ہیں اور چاند کو بھی دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے قیامت کے دن کروڑوں لوگ بیک وقت اللہ رب العزت کا دیدار کر سکیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں بعض اشارات ہوتے ہیں، اور ان اشارات کی توضیح اور وضاحت حدیث و سنت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ سورۃ توبہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ غزوہ تبوک کے آخر میں، غزوہ تبوک کے واقعہ کی تفصیلات کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، مہاجرین کی بھی، انصار مدینہ کی بھی۔ اس کے بعد فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جن کی توبہ کو لیٹ کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ اب قرآن مجید اٹھائیں، آپ سارا قرآن پڑھیں، یہ 3 لوگ کون ہیں جن کی توبہ کو لیٹ کر دیا گیا تھا، جن کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا تھا؟ ان کے نام نہیں ملیں گے آپ کو کسی بھی قرآنی آیت سے، جب تک حدیث و سنت کو سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کو ان 3 افراد کے ناموں کا علم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے دلائل ہیں جن کو میں اس مختصر سے وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث و سنت کا سہارا لیے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ہی ناممکن ہے۔ جب تک قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث و سنت کو سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ قرآن مجید کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور اسی طرح حدیث و سنت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں حدیث و سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ کے آغاز میں نے عرض کیا کہ دین اسلامی کے دو اصل ہیں، دین اسلامی کی دو بنیادیں ہیں، دین اسلامی کے دو مصدر و منبع ہیں، اور وہ ہیں اللہ کا کلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ جس طرح اللہ کے کلام کی اتباع کرنا واجب ہے، ضروری ہے، اسی طرح حدیث و سنت کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ میں نے یہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی اتباع کرنے سے انسان کو کیا فوائد و ثمرات ملتے ہیں؟ ان میں سے ایک فائدہ اور ایک بہت بڑا ثمرہ یہ ملتا ہے کہ جب ایک شخص سچے دل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی اتباع کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پہ عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن مبارکہ پہ عمل کرو۔ کیا فائدہ ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی اتباع کرو گے، اللہ تم سے محبت کر لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک تو یہ فائدہ اور یہ ثمرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شخص قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث و سنت کی سچے دل کے ساتھ اتباع کرے اور درمیان میں وہ کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دے، نہ اپنی خواہش نفس کو اور نہ ہی کسی خاص مسلک کی اتباع کو، کسی خاص مسلک کی تقلید کو وہ رکاوٹ اور حائل نہ بننے دے، سچے دل کے ساتھ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی اتباع کرے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہی شخص در حقیقت ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر قائم رہنے والا وہی شخص ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی پیروکاری کرو گے، تَهْتَدُوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو جہاں کلام اللہ کے سامنے جھکا دیں، وہاں حدیث و سنت کے سامنے بھی ہم سر تسلیم خم کر دیں، اور کسی بھی چیز کو ہم اپنے اس کے سامنے رکاوٹ نہ بننے دیں۔ جس طرح کہ آج کل بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ کئی چیزوں کو حدیث و سنت کی اتباع کے سامنے رکاوٹ بنا لیتے ہیں، تو ایسی رکاوٹیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں دین اسلام کے اندر۔ ان رکاوٹوں کو ان رکاوٹوں کو توڑ دینا چاہیے، ان رکاوٹوں کو ختم کر دینا چاہیے، ان رکاوٹوں کے بندھن جو ہم نے اپنے گلے میں لٹکا رکھے ہیں، ان بندھنوں کو اتار کر کے پھینک دینا چاہیے، اور سچے دل کے ساتھ، اخلاص دل کے ساتھ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی اتباع کرنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ جب یہ طرز عمل ہمارا ہوگا، جب یہ رویہ ہوگا ہمارا قرآن کے ساتھ اور حدیث و سنت کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو جھکا دیں گے، تو پھر کامرانیاں، پھر کامیابیاں ہم سب کے قدم چومیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، کہ مومنوں کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ جب ان کو اللہ کے فیصلے کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی طرف، یعنی اللہ کے کلام کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و سنت کی طرف ان کو بلایا جائے، تو وہ کیا کہیں؟ وہ فوری طور پر یہ کہیں کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سن لیا اللہ کے کلام کو اور رسول کی سنت و حدیث کو ہم نے سن لیا، اور پھر ہم نے اطاعت و فرمانبرداری کی۔ جب مومن یہ جذبہ دکھلائیں گے، مومن اس جذبے کے ساتھ جب اطاعت و فرمانبرداری کریں گے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے کلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں گے تو پھر فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کہ ان کے قدم چومے گی کامرانی اور کامیابی، دنیا میں فلاح پانے والے، دنیا میں کامرانی پانے والے اور اسی طرح آخرت میں بھی کامیابی پانے والے یہی لوگ، اسی طرح کا ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان فلاح پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامران اور کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سفید درست کر لیں، صاف مل جائے، پاؤں کے ساتھ پاؤں کے ساتھ ملا۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو ایک اعلان ہے آپ کی یادداشت کے لیے، یاد دہانی کے لیے کہ انشاءاللہ آج بھی حسب معمول ہمارا پروگرام ہوگا سالمیہ میں. اور جیسے کہ آپ نے بھی خطبہ جمعہ میں بھی سنا، قرآن اور سنت کی دونوں کی اہمیت کیا ہے. تو ہم لوگ مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس لیتے ہیں اور اس میں حدیث پڑھتے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد ہم قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہیں. تو قرآن اور حدیث دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوا کریں. ہفتے میں صرف ایک دن ہے
اور یہ تقریباً 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. اس دوران عشاء کی نماز بھی ہوتی ہے. تو حدیث کی کلاس میں ہم حدیث سے بہت سارے مسائل اور بہت سارے احکام ہم اخذ کرتے ہیں. اور اسی طرح حدیث تفسیر کی کلاس میں بھی ہم قرآن مجید کی آیات کی تفسیر معلوم کرتے ہیں. تو اس پروگرام میں ضرور شریک ہوا کریں. جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد مسجد احمد المحری جو کہ سالمیہ میں گلف مارٹ کے سامنے ہے. ایک بھائی نے لکھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں جن کی دونوں کڈنی فیل ہو چکی ہیں. ان کا نام شیخ رسول بادشاہ ہے. ان کے لیے دعا کی اپیل. ہمارے ایک بھائی عابد صاحب ہیں. ان کی وائف ان کی اہلیہ انڈیا میں بیمار ہیں. انہوں نے اور ان کا ایک بیٹا جو اسرار کے نام سے یہاں پر ہے, تو اس نے بھی ان کے بیٹے نے بھی ہمیں کہا ہے کہ خاص طور پر ہم ان کی والدہ کے لیے دعا کریں. تو جن کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے ہم ان کے لیے بھی, اور اسی طرح جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان بیماروں کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت اور عافیت سے نوازے. جن کے لیے خاص طور پر دعا کی اپیل کی گئی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. اسی طرح ہمیں بھی اللہ رب العزت صحت و عافیت سے نوازے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے. بعض حضرات نے فوج شدگان کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام فوج شدہ حضرات کی مغفرت فرمائے. اور بعض حضرات نے اولاد کے لیے, اولاد کی تربیت کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے دعا کی اپیل کی ہے. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب کے اولادوں کو نیک بنائے, اور اللہ رب العزت سب کو عالم و عمل بنائے, دین کا علم بھی حاصل کرنے کی توفیق دے, اور اسی طرح دنیا کا بھی علم بھی اس دور میں ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں علم حاصل کرنے کی توفیق دے. تمام کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جزاکم اللہ خیر.